کی زندگی کا مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا خوشنودی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور اللہ اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رمضان شریف پاتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں، اور اگر اللہ نے استطاعت دیا تو حج بیت اللہ شریف کرتے ہیں۔ حضرات، کیونکہ ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حضرات، یہ سعادت مال دولت کی بنیاد پر نہیں حاصل ہوتی ہے بلکہ اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات، بڑی نصیب کی بات ہے، ان کا نصیبہ چمکا، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کرم فرمایا، توفیق ہوئی، انشاءاللہ یہ حج بیت اللہ کو جائیں گے۔ اور یاد رکھو، حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنا اسلام کے ایک رکن کو ادا کرنا ہے، اور نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو حج مالی بھی عبادت ہے، بدنی بھی عبادت ہے، مال بھی خرچ کرتے ہیں اور محنتیں بھی کرنی پڑتی ہے۔ خدا کی قسم، حج بیت اللہ شریف کرنے والوں کو جو سعادت حاصل ہوتی ہے، رسول کائنات نے فرمایا کہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر حاجی کی پڑتی ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے جو حج کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت گرامی، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی حج اس وقت فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ کہ اللہ نے اتنا ہمیں مال دیا کہ ہم وہاں آنے اور جانے کا خرچ برداشت کر سکے، اور جب تک وہاں رہے ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے اتنا چھوڑ جائے کہ وہ کام ان کا چلے، زندگی گزارے، کھائے پیے، تو ایسے میں زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ رسول کائنات جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، آپ نے مکہ کے سرحد پہ قدم رکھا اور خانہ کعبہ کی طرف اپنی نگاہوں کو کر کے فرمایا، اے خانہ کعبہ، مجھے تو دنیا سے سب سے زیادہ محبوب ہے، میری قوم اگر دنیا یہاں سے جانے کے لیے مجبور نہ کرتی تو میں نہیں جاتا، اور میں جب بھی استطاعت ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا تو میں ضرور آؤں گا۔ حضرات، اس طرح سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مکہ میں اسلامی پرچم لہرایا، رسول کائنات کی تمنا پوری ہوئی، اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اس سال رسول کائنات تشریف نہیں لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، حضرت مولا کائنات کو بھیجا، اور قرآن کی آیتیں کچھ نازل ہوئی سورہ برات کی، اور فرمایا گیا کہ آج کی تاریخ سے کوئی مشرک یہاں پہ نہیں قدم رکھے گا، نہ کوئی ننگا طواف کرے گا، نہ کوئی گناہ کے کام ہوں گے، نہ یہاں پہ کوئی چیز کاٹی جائے گی، نہ گناہ کے کام ہوں گے، اور جو حج کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسے معاف فرما دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، فحش کام نہیں کیا، اور کوئی برائی کا کام نہیں کیا، تو اللہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں حج تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے حج کے قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ ان کے اندر بدلاؤ آ جائے، یعنی دین کا جذبہ پیدا ہو جائے، گناہوں سے دور ہو جائے، نماز پڑھنے لگے، جھوٹ سے دور ہو جائے، اللہ ان کے دل کو اپنی جانب پھیر لے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ حاجی ایسے ہیں جن کا اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لہذا حج کرنا بہت بڑا معاملہ ہے۔ ملت اسلامی حاجی
حج کے ذریعے ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ نے حج کو اسی لیے فرض فرمایا کہ ہر مسلمان کو ذمہ داری کا احساس ہو کہ ہم اس سرزمین پر قدم رکھتے ہیں جہاں رسول کائنات کا بچپنا گزرا ہے، جہاں رسول کائنات نے جوانی گزاری، جہاں پہ فاران کی چوٹیوں سے اپنے اعلان نبوت فرمایا، غار حرا سے آپ نے قرآن ہمیں عطا فرمایا، غار ثور میں 3 دن رہ کر جو ہے آپ نے اسلام کی خاتم مکہ کا سفر، مدینہ کا سفر فرمایا تھا۔ وہ خانہ کعبہ جہاں پہ حتیم ہے، جس نے نماز پڑھ لیا، رسول کائنات فرماتے ہیں کہ حتیم میں نماز پڑھنے والا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے والا ہے۔ سبحان اللہ حضرات، وہی خانہ کعبہ کے پاس ایک گنبد بنا مقام ہے جس سے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں جسے بھی حج کی توفیق ملے تم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لو۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو ہے پتھر لا کر دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہوتی جا رہی تھی، پتھر دیکھیے ہے، لیکن اللہ نے اس میں اور قوت عطا فرمائی کہ جیسے جیسے دیوار اٹھتی تھی پتھر اٹھتا جاتا تھا، پائپ کا کام کیا کرتا تھا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، آپ نے وہیں پہ پتھر رکھ دیا، اس پر آپ کا نشان ہے، اور جو وہاں نماز پڑھ لیتا ہے حضرت ابراہیم کی نفس کرم کو اپنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ حضرات اکرام، اتنی بڑی سعادت ہے حضرات۔ جب 10 ہجری آئی، یہ رسول کائنات کی زندگی کا آخری سال تھا، آپ نے حجۃ الوداع فرمایا، اعلان فرما دیا اے میرے جوانوں حج کرنا ہے۔ اس وقت وہ بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے اور پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ رسول کائنات نے اعلان فرمایا تو خدا کی قسم حج اور خانہ کعبہ اور مکہ میں جانے کے جذبات کو دیکھیے کہ ہر طرف سے لوگوں نے اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر رسول کائنات کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لانے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے، راستے میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرات حج یہی ہے کہ جس طرح سے رسول کائنات نے ارکان کو ادا فرمایا اس طرح سے ارکان کو ادا فرمایا جائے۔ مدینے کی میقات تھی، وہاں سے رسول کائنات صحابہ کرام کے احرام باندھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہندوستان سے حاجی جاتے ہیں ان کے لیے میقات ہے جدہ کے قریب، وہاں سے جو ہے پانی کے جہاز والے جو ہے میقات پر احرام باندھتے تھے۔ لیکن آج جب ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے تو جب آپ جہاز پر سوار ہونے کے جو ہے احرام باندھ لے، یہ حج کا ایک رکن ہے، اور بغیر احرام باندھے کوئی جو ہے میقات سے آگے نہیں بڑھے گا، ورنہ ایک رکن جو ہے اس کا سماپت ہو جائے گا۔ اور جب اس کے بعد رسول کائنات مکہ شریف تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلے جو ہے طواف فرمایا، خانہ کعبہ کو عمرہ کے نیت سے 7 چکر لگائے، اور رسیدہ ملت اسلامیہ آپ نے استطاعت فرمایا، یعنی بغل سے جو ہے اپنی چادر کو کندھے پہ ڈالا، بغل جو ہے کھلی تھی، اس طرح ہر حاجی کو کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ چکر آپ نے لگایا، 7 چکر لگا دیتے، لیکن 3 چکر میں آپ نے اکڑ کر جو ہے طواف فرمایا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور جب بھی حاجی حج کرنے جائے تو انہیں رمٹ کرنا ہے، یعنی اکڑ کر چلنا ہے۔ اس لیے زمین کے کسی حصے پر آپ اگر اکڑ کر چلتے ہیں تو تکبر مانا جائے گا، لیکن وہاں مشرکین مکہ کو دکھانا تھا کہ ہمارے اندر طاقت ہے، وہاں پہ رمٹ کرنا ہے، اس لیے ہر حاجی کو رمٹ کرنا ہے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اس کے بعد 7 چکر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ خانہ کعبہ میں رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، یہ تمام ارکان ہیں۔ رکن شامی کے پاس، جو شمالی کے پاس ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، یہ وہ پتھر ہے جہاں سے جو ہے خانہ کعبہ کے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پتھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے، اور اسے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا ہے۔ رسول کائنات نے اس کو چوما ہے، حضرت ابراہیم نے چوما ہے، دیگر انبیاء کرام نے چوما ہے، اور جس کو سعادت مل گئی کہ اس پتھر یعنی حجر اسود کو چوم لے، رسول کائنات کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی
पढ़ रहे हो, वहां पर उसके होंठ पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने हजरे अस्वद को चूम लिया या चूमने के लिए से हाथ बढ़ा दिया, वो उसके गुनाहों को जस्ब कर लेता है। जिसादे मिल्लत इस्लाम है, कितना मुकद्दस पत्थर है जिसे जन्नत से लाया गया था। हाजी उसकी जियारत करते हैं, रुकने ईमानी से शुरू होता है, 7 चक्कर लगते हैं। उसके बाद रसूल कायनात ने जो है जमजम का पानी पिया। ये वो जमजम है जिसे हजरत हाजिरा के साहबजादे हजरत इस्माइल की एड़ियों के रगड़ने से अल्लाह ने जो है जारी फरमाया है। प्यारे आका फरमाते हैं जिसने ज़मज़म पी लिया अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता, उसकी भूख को भी मिटा देता, उसकी प्यास को भी मिटा देता। उसके बाद रसूल कायनात ने साहब किराम के साथ सफा और मरवा की सही फरमाई। 2 पहाड़ियां थी, एक सफा और दूसरी मरवा। सफा के बगल में उस वक्त जब आबादी नहीं थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा और 2 साल के उनके साहबजादे इस्माइल को लाकर छोड़ गए थे सफा मरवा के, सफा के पहाड़ी के बगल में। और कुछ खजूर देकर गए थे, पानी देकर गए थे। चंद दिन में खजूर और पानी खत्म हो गए। हजरत हाजरा भी प्यासी थी, आपके साहबजादे भी प्यासी थे। हजरत हाजरा को देखा मेरा बच्चा इस्माइल प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, तो आप सफा पहाड़ी पर चढ़ती हैं, पानी को देते, कहीं पानी का नाम निशान न था। कोई आबादी उस वक्त नहीं थी, सिर्फ 2 जाने थी मक्का के सरजमीन पर, सारे जंगल थे, पहाड़ियां थी, तपिश थी, रेगिस्तान था। वो इसलिए हजरत इब्राहिम ने दुआ फरमाई, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन इंद बैतकल मुहर्रम। ये अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को तेरे मुकद्दस घर के पास आबाद कर दिया है, अल्लाह इन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा। हजरत इब्राहिम की दुआ कबूल हुई। हजरत हाजरा ने देखा पानी नहीं है, दौड़ कर नीचे आती है, बच्चे को देखती है तड़प रहा है, फिर दौड़ी हुई सब मरवा की तरफ जाती है और मरवा पर चढ़ती है। इस तरह पानी नहीं नजर आया, फिर बच्चे के पास आती है, पानी से की तलाश में। इस तरह 7 चक्कर किए। जब हजरत हाजरा 7वीं मर्तबा आती है, देखा साहबजादे इस्माइल जहां एरिया लग रहे थे, अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया है, पानी बन रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए कितना मुकद्दस पानी था जो एक पैगंबर की एड़ी से की रगड़ से निकला था। हजरत हाजरा उसके गिर्द मेड़ बांधने लगी कि पानी बह न जाए। इस और कहती थी पुरानी ज़माने में, ज़मज़म ऐ पानी ठहर जा। प्यारे नबी फरमाते हैं इसलिए उसका नाम ज़मज़म पड़ गया। अगर हाजरा ना फरमाती तो अल्लाह तबारक व तआला ये पूरी दुनिया में पानी को फैला देता, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि पूरे दुनिया के मुसलमान मक्का आए और ज़मज़म का पानी भी अपने घरों को ले जाए ताकि घर वाले भी उसको इस्तेमाल कर पाए। हज़रात, ये सफा मरवा की सही वाजिब है। अब इस तरह आप मक्का में जब सही मरवा सफा मरवा सही कर लिए, तवाफ कर लिए, ये उम्रा है। उसके बाद आप मक्का की सरजमीन पर रहेंगे, जब तक रहेंगे आप सिर्फ तवाफ करते रहेंगे, रमल नहीं करेंगे और नमाज़ें वहाँ पे पढ़ते रहेंगे। जब 7 तारीख आएगी ज़िलहिज्जा की, तो वहाँ पे इमाम साहब खुतबा देते हैं, उनको सुना जाएगा। और 8वीं ज़िलहिज्जा यानी हज की तारीख से 2 दिन पहले वहाँ से सारे हाजी मीना को जाते हैं। रसूल कायनात तशरीफ ले गए थे और 8 तारीख को गए थे। मीना में आपने क्या फरमाया, रात भर वहां रहे और सुबह को फजर की नमाज अदा करने के बाद रसूल कायनात जो है मैदान अरफात को 9 तारीख को गए थे। इसलिए हर हाजी को मैदान अरफात में 9 तारीख की सुबह को जाना है, दोपहर तक वहां पहुंचना है। दोपहर में ज़ोहरैन की नमाज अदा होती है, यानी एक ही साथ असर और ज़ोहर की नमाज अदा की जाएगी। रसूल कायनात की अदाओं का नाम हज है। हजरात, कोई इस वक्त अगर ज़ोहर में असर की नमाज पढ़ ले तो उसकी असर की नमाज नहीं होगी, लेकिन रसूल कायनात ने मैदान अरफात में ज़ोहर और असर को एक मरतबा पढ़ा था, एक साथ पढ़ा था। इसलिए इबादत नाम है, तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत रुस्तों करते हैं। हज़रात, रसूल कायनात ने ज़ोहरैन पढ़ा, इसलिए हर हाजी को वहाँ पे ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ना, ज़ोहर के टाइम पे। उसके बाद मैदान अरफात में क़याम करना, ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। अगर कोई मैदान अरफात में हाजी क़याम नहीं पढ़ पाता है तो उसका हज नहीं होगा। ये मैदान अरफात वो है जहाँ पे जबले रहमत है, अल्लाह की रहमत बरसती है। जब हाजी वहाँ पे
ہیں تو اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرات یہ وہ میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس مقدس مقام کو، یہ مقام کیسے حاصل ہوا میدان عرفات کو، کہ حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا ہے، اگر کوئی نہیں پہنچے تو حج نہیں تو ہوگا اس کا۔ یہاں پہ اللہ کی رحمت برستی، اس لیے اس کو بغل میں جو جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ حضرات اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے اتارے گئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا تھا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا، 300 سال تک لوگ جو ہے ادھر ادھر رہے، اور آخری میں جس دن ملاقات ہوئی یہی میدان تھا جہاں پہ آدم نے حوا کو پہچانا اور حوا نے آدم کو پہچانا، عرفہ یعرفہ مانے پہچاننا، اس لیے اس کا نام عرفات ہو گیا، اور پورے دنیا کے آدمی وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات میں بتا دوں بس 5 منٹ میں اور کہ یہ سب سے بڑا رکن ادا ہوا۔ اب جب سورج ڈوب جائے وہاں سے مزدلفہ کو جانا ہے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، مزدلفہ میں پہنچنا ہے، اس کے بیچ میں ایک وادی محصر ہے، تیزی کے ساتھ گزرنا ہے، اور جب مزدلفہ میں آپ پہنچے تو عشاء اور مغرب وہاں پہ پڑھیں گے۔ وہ وادی ہے محصر جہاں پہ اصحاب فیل پہ عذاب آیا تھا، ان کے ہاتھی سمیت جو ہے ابابیل کی چڑیوں نے کنکریوں سے ہلاک کروایا تھا۔ اس لیے رسول کائنات نے فرمایا کہ وادی محصر میں کوئی نہ ٹھہرے نہ وہاں قیام کرے، جب وادی تیزی سے گزرے، اور مزدلفہ میں 9ویں کی رات کو رات بھر حاجی رہتے ہیں، اور یہ بھی واجب ہے، اور جب فرض کی نماز ادا کر لے تب مینا کو جانا ہے، اور 7 کنکریاں وہاں سے لاتے ہیں، اور جمرۃ العقبہ پہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ حضرت ابراہیم کے شیطان نے کہا تھا کہ آپ اسماعیل کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا یہ اللہ کا حکم ہے، کہا تھا شیطان نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے، کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کا میں ہزاروں اسماعیل کو ذبح کر دوں گا۔ تو مردود شیطان نے باندھا، کنکریاں ماری تھی، اس لیے حاجی کو حکم ہوتا ہے کہ وہاں پہ کنکریاں مارے، یہ حج کا ایک رکن ہے اور واجب ہے۔ خدا کی قسم حج دیکھیے، ہم حج کر رہے ہیں، شاعر اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم کے ادا کو اپنا رہے، رسول کائنات کے ادا کو اپنا رہے، حضرت ابراہیم کے ادا کو اپنا رہے، حضرت حاجرہ کے ادا کو اپنا رہے، صحابہ کرام جیسے چلے تھے اس طرح چل رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے بال کھلوائیں گے یا ترشوائیں گے، اس کے بعد قربانی کر لیتے ہیں، اور اس دن چاہے تو وہاں پہ اسی دن جا کر جو ہے طواف کی زیارت کرتے ہیں، یہ فرض ہے، یعنی پھر مکہ تشریف لے جائیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، یہ بھی فرض ہے۔ اس کے بعد ہم منائیں گے 11 اور 12 تاریخ کو رہیں گے، 2 اور جو ہے وہاں پہ جمرے ہیں جن پر کنکریاں مارنا ہے، کیونکہ دوسرا ہے وہاں اسماعیل سے شیطان نے کہا تھا آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہا کہ تم مردود ہے، کہا کیسے، کہا کہ ان کو گمانے کا اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل نے کہا تھا شیطان بھاگ جا، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کا ہزاروں اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اس لیے وہاں بھی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حاجرہ کا پاس پڑ گیا تھا، حاجرہ آپ نے کہا تھا کہ دعوت میں گئے ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے گئے، کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو میرا اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو مردود ہے بھاگ جا۔ وہاں جو ہے وہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہے۔ کیسا حج ہے، کتنی پیاری عبادت ہے، خدا کی قسم ہر جگہ ادائیں ہو رہی ہیں، حج سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے، اور جب بات بے قابو ہو جاتے عشق منڈانے لگتا ہے، اور اس کے شعلے پر اٹھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حج ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے جب تک چاہے مکہ میں رہتے ہیں، اس کے بعد مدینہ شریف جاتے ہیں۔ حضرات مدینہ شریف وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا کہ طیبہ جس کو کہتے ہیں مومنوں کی جنت ہے، اہل عشق و ایمان کا مرکز عقیدت ہے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کوئی شے نہیں ہوتی، اس جہاں میں جو کچھ ہے آپ کی بدولت ہے۔ اس سے زمین پہ حاجی قدم رکھتا ہے، روضہ انور کی زیارت کرتا ہے، اور جو ہے وہاں پہ
जन्नत की क्यारी उसमें नमाज पढ़ने का मौका मिल गया तो रसूल कायनात ने फरमाया उसने जन्नत में नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत फरमाई मुझ पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, कल मैदान माशर में मैं उसे शफाअत अता फरमाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। करम की एक नजर हम पर मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल गुज़र व अतूबु इलैह।